سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شیر کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکی ہے۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح شازمان کی مایوسی، رضا کا انکار، شیرزمان کا اپنے باپ کے لیے احترام اور فجر کی مشکل فیصلے کہانی کو نئے رخ دیں گے۔ شازمان کی مایوسی اور رضا کا انکار۔ شیرزمان اپنی والدہ کے سامنے بیٹھتا ہے، اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت ہے۔ شیرزمان جذباتی آواز میں، امی میں رضا سے بہت پیار کرتا ہوں اور انتہا محبت کرتا ہوں، وہ میری زندگی ہے۔ ماں کا چہرہ پریشان ہے، وہ بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ شیرزمان کی والدہ نرم لہجے میں، بیٹا ہم جانتے ہیں تم اسے چاہتے ہو، مگر وہ لوگ سید ہیں، سید کبھی بھی غیر سیدوں میں شادی نہیں کرتے، یہ ان کے اصولوں کے خلاف ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے قدم یہیں پر روک لو۔ شیرزمان سر جھکا لیتا ہے، لیکن اس کے چہرے سے عزم چھلکتا ہے۔ ماں بیٹے کی ضد دیکھ کر آبرتی ہے۔ شیرزمان کی والدہ، شازمان صاحب مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ شیرزمان رضا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شازمان کا چہرہ پہلے حیرت اور پھر پریشانی میں بدل جاتا ہے۔ تمینہ بیگم جو قریب ہی بیٹھی ہیں غصے میں آ جاتی ہیں۔ تمینہ بیگم تھکی آواز میں، یہ کیا مذاق ہے، میری بیٹیوں کا تو حق نہیں رکھا گیا، سب کچھ شیرزمان کو دے دیا گیا، اور اب شیرزمان اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے تو سب ہنسی خوشی رضا کے گھر جا رہے ہیں، یہ ناانصافی ہے۔ شازمان تمینہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہے اور سنجیدگی سے سوچتا ہے۔ شازمان اپنی بیوی سے ہم جائیں گے ان کے گھر، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ رضا کے والد کا صاف انکار۔ شازمان، شیرزمان کی والدہ، رضا کے والد، رضا کی والدہ۔ شازمان کا خاندان رضا کے گھر میں داخل ہوتا ہے، ان کا خواب اچھے سے استقبال کیا جاتا ہے، مہمان نوازی جاری ہے۔ کمرے میں ہلکی پھلکی گفتگو ہو رہی ہے، مگر سب کے دلوں میں بے چینی ہے۔ شازمان تھوڑی دیر کے بعد پر اعتماد لہجے میں، ہم یہاں ایک خاص مقصد سے آئے ہیں، ہم اپنے بیٹے شیرزمان کے لیے آپ کی بیٹی رضا کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ رضا کے والد کا چہرہ فوراً غصے اور حیرت سے سرخ ہو جاتا ہے اور ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ رضا کے والد غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات میں، شازمان صاحب یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم سید ہیں اور ہمارے ہاں غیر سیدوں میں بیٹی دینا جرم سمجھا جاتا ہے، یہ ہماری صدیوں پرانی روایت ہے، ہم اسے نہیں توڑ سکتے۔ شازمان کی آنکھوں میں التجا ہے، وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے جھکنے کو تیار ہے۔ شازمان عاجزی سے تقریباً گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے، ایک امتی اپنے بیٹے کی خوشی چاہتا ہے اور سید خاندان کی لڑکی کو بیانا چاہتا ہے، کیا آپ مجھے اپنے در سے خالی ہاتھ بھیج دیں گے؟ میرے بیٹے کی خوشی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ رضا کے والد کا دل تھوڑا نرم پڑتا ہے، مگر وہ اپنی مجبوری بیان کرتے ہیں۔ رضا کے والد مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے، شازمان صاحب میں آپ کی جذبات سمجھتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہم مجبور ہیں، ہماری روایت ہیں جنہیں ہم نہیں توڑ سکتے، میں معذرت خواہ ہوں۔ شیرزمان یہ سب دیکھ کر شدید دکھ محسوس کرتا ہے، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر فوراً اٹھتا ہے اور ان کی طرف بھاگتا ہے۔ شیرزمان کا باپ کے لیے احترام۔ شیرزمان تیزی سے اپنے باپ کے پاس پہنچتا ہے، انہیں گلے لگاتا ہے اور زمین سے اٹھاتا ہے۔ شیرزمان جذباتی پر فخر لہجے میں، بابا یہ رشتہ ہو نہ ہو، مجھے میری خوشیاں ملے نہ ملیں، لیکن جس طرح سے آپ میری خوشیوں کی خاطر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں، اس بات کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے۔ آپ نے جو عزت مجھے دی ہے وہ کسی رشتے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ شکریہ بابا۔ شازمان اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ہے، اس کی آنکھوں میں فخر اور پیار ہے۔ باپ بیٹے کا یہ جذباتی لمحہ بہت وزنی ہے اور وہ لوگ مایوسی کے عالم میں واپس جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ فجر کا فیصلہ اور شوکت کا آئیڈیا۔ فجر کے گھر کا شوکت، فجر کی والدہ پھپھو فجر اور اپنے گھر واپس آ چکی ہے، مگر شوکت اس بات سے بات نہیں کر رہا۔ فجر پریشان ہے۔ فجر شوکت کو آواز دیتی ہے، شوکت میری بات سنو۔ شوکت فجر کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ فجر مایوسی کے عالم میں اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ فجر باپ کے گھٹنوں پر
ہاتھ رکھتی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بابا آپ مجھے معاف کر دیں، میری زندگی آپ کی ہے، اس کے لیے مجھے آپ جو حکم دیں میں ویسا ہی کروں گی، کسی کی جان لینے کا بھی کہیں گے تو تبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فجر کے والد اور پھپھو یہ سن کر پریشان ہیں۔ شوکت کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ فجر کو اس طرف دیکھتا ہے مگر ابھی کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ فجر کے والد پھپھو سے اس کو صرف اس کے کمرے تک محدود کر دیا جائے، جو بدنامی ہونی تھی وہ ہو چکی، ہم اپنے آبائی حویلی چھوڑ کر لاہور ہی آ گئے، مگر یہ بدنامی زیادہ دیر تک ہم یہاں بھی نہیں چھپا پائیں گے۔ پھپھو سر ہلاتی ہیں، دونوں کے چہرے پر دکھ ہے۔ پھپھو نام بدنامی ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا داغ بن چکی ہے۔ شوکت فجر کی طرف دیکھتا ہے، اس کے ذہن میں بننے والا آئیڈیا کچھ بڑا اور خطرناک نظر آتا ہے، لیکن وہ خاموش ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل ایکسپلور کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شیر کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکی ہے۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح شازمان کی مایوسی، رضا کا انکار، شیرزمان کا اپنے باپ کے لیے احترام اور فجر کی مشکل فیصلے کہانی کو نئے رخ دیں گے۔ شازمان کی مایوسی اور رضا کا انکار۔ شیرزمان اپنی والدہ کے سامنے بیٹھتا ہے، اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت ہے۔ شیرزمان جذباتی آواز میں، امی میں رضا سے بہت پیار کرتا ہوں اور انتہا محبت کرتا ہوں، وہ میری زندگی ہے۔ ماں کا چہرہ پریشان ہے، وہ بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ شیرزمان کی والدہ نرم لہجے میں، بیٹا ہم جانتے ہیں تم اسے چاہتے ہو، مگر وہ لوگ سید ہیں، سید کبھی بھی غیر سیدوں میں شادی نہیں کرتے، یہ ان کے اصولوں کے خلاف ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے قدم یہیں پر روک لو۔ شیرزمان سر جھکا لیتا ہے، لیکن اس کے چہرے سے عزم چھلکتا ہے۔ ماں بیٹے کی ضد دیکھ کر آبرتی ہے۔ شیرزمان کی والدہ، شازمان صاحب مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ شیرزمان رضا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شازمان کا چہرہ پہلے حیرت اور پھر پریشانی میں بدل جاتا ہے۔ تمینہ بیگم جو قریب ہی بیٹھی ہیں غصے میں آ جاتی ہیں۔ تمینہ بیگم تھک کی آواز میں، یہ کیا مذاق ہے، میری بیٹیوں کا تو حق نہیں رکھا گیا، سب کچھ شیرزمان کو دے دیا گیا، اور اب شیرزمان اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے تو سب ہنسی خوشی رضا کے گھر جا رہے ہیں، یہ ناانصافی ہے۔ شازمان تمینہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہے اور سنجیدگی سے سوچتا ہے۔ شازمان اپنی بیوی سے ہم جائیں گے ان کے گھر، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ رضا کے والد کا صاف انکار۔ شازمان، شیرزمان کی والدہ، رضا کے والد، رضا کی والدہ۔ شازمان کا خاندان رضا کے گھر میں داخل ہوتا ہے، ان کا خواب اچھے سے استقبال کیا جاتا ہے، مہمان نوازی جاری ہے۔ کمرے میں ہلکی پھلکی گفتگو ہو رہی ہے، مگر سب کے دلوں میں بے چینی ہے۔ شازمان تھوڑی دیر کے بعد پر اعتماد لہجے میں، ہم یہاں ایک خاص مقصد سے آئے ہیں، ہم اپنے بیٹے شیرزمان کے لیے آپ کی بیٹی رضا کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ رضا کے والد کا چہرہ فوراً غصے اور حیرت سے سرخ ہو جاتا ہے اور ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ رضا کے والد غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات میں، شازمان صاحب یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم سید ہیں اور ہمارے ہاں غیر سیدوں میں بیٹی دینا جرم سمجھا جاتا ہے، یہ ہماری صدیوں پرانی روایت ہے، ہم اسے نہیں توڑ سکتے۔ شازمان کی آنکھوں میں التجا ہے، وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے جھکنے کو تیار ہے۔ شازمان عاجزی سے تقریباً گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے، ایک امتی اپنے بیٹے کی خوشی چاہتا ہے اور سید خاندان کی لڑکی کو بیانا چاہتا ہے، کیا آپ مجھے اپنے در سے خالی ہاتھ بھیج دیں گے، میرے بیٹے کی خوشی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ رضا کے والد کا دل تھوڑا نرم پڑتا ہے، مگر وہ اپنی مجبوری بیان کرتے ہیں۔ رضا کے والد مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے، شازمان صاحب میں آپ کی جذبات سمجھتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہم مجبور ہیں، ہماری روایت ہیں جنہیں ہم نہیں توڑ سکتے، میں معذرت خواہ ہوں۔ شیرزمان یہ سب دیکھ کر شدید دکھ محسوس کرتا ہے، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر فوراً اٹھتا ہے اور ان کی طرف بھاگتا ہے۔ شیرزمان کا باپ کے لیے احترام۔ شیرزمان تیزی سے اپنے باپ کے پاس پہنچتا ہے، انہیں گلے لگاتا ہے اور زمین سے اٹھاتا ہے۔ شیرزمان جذباتی پر فخر لہجے میں، بابا یہ رشتہ ہو نہ ہو
مجھے میری خوشیاں ملے نہ ملیں، لیکن جس طرح سے آپ میری خوشیوں کی خاطر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں، اس بات کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے۔ آپ نے جو عزت مجھے دی ہے وہ کسی رشتے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ شکریہ بابا۔ شازمان اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ہے، اس کی آنکھوں میں فخر اور پیار ہے۔ باپ بیٹے کا یہ جذباتی لمحہ بہت وزنی ہے اور وہ لوگ مایوسی کے عالم میں واپس جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ فجر کا فیصلہ اور شوکت کا آئیڈیا۔ فجر کے گھر کا فجر شوکت فجر کی والدہ پھپھو فجر اور اپنے گھر واپس آ چکی ہے، مگر شوکت اس بات سے بات نہیں کر رہا۔ فجر پریشان ہے۔ فجر شوکت کو آواز دیتی ہے، شوکت میری بات سنو۔ شوکت فجر کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ فجر مایوسی کے عالم میں اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ فجر باپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بابا آپ مجھے معاف کر دیں، میری زندگی آپ کی ہے، اس کے لیے مجھے آپ جو حکم دیں میں ویسا ہی کروں گی۔ کسی کی جان لینے کا بھی کہیں گے تو تبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فجر کے والد اور پھپھو یہ سن کر پریشان ہیں۔ شوکت کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ فجر کو اس طرف دیکھتا ہے، مگر ابھی کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ فجر کے والد پھپھو سے اس کو صرف اس کے کمرے تک محدود کر دیا جائے، جو بدنامی ہونی تھی وہ ہو چکی۔ ہم اپنے آبائی حویلی چھوڑ کر لاہور ہی آ گئے، مگر یہ بدنامی زیادہ دیر تک ہم یہاں بھی نہیں چھپا پائیں گے۔ پھپھو سر ہلاتی ہیں، دونوں کے چہرے پر دکھ ہے۔ پھپھو نام بدنامی ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا داغ بن چکی ہے۔ شوکت فجر کی طرف دیکھتا ہے، اس کے ذہن میں بننے والا آئیڈیا کچھ بڑا اور خطرناک نظر آتا ہے، لیکن وہ خاموش ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل ایکسپلور ایکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شیر کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکی ہے۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح شازمان کی مایوسی، رضا کا انکار، شیرزمان کا اپنے باپ کے لیے احترام اور فجر کی مشکل فیصلے کہانی کو نئے رخ دیں گے۔ شازمان کی مایوسی اور رضا کا انکار۔ شیرزمان اپنی والدہ کے سامنے بیٹھتا ہے، اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت ہے۔ شیرزمان جذباتی آواز میں، امی میں رضا سے بہت پیار کرتا ہوں اور انتہا محبت کرتا ہوں، وہ میری زندگی ہے۔ ماں کا چہرہ پریشان ہے، وہ بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ شیرزمان کی والدہ نرم لہجے میں، بیٹا ہم جانتے ہیں تم اسے چاہتے ہو، مگر وہ لوگ سید ہیں، سید کبھی بھی غیر سیدوں میں شادی نہیں کرتے، یہ ان کے اصولوں کے خلاف ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے قدم یہیں پر روک لو۔ شیرزمان سر جھکا لیتا ہے، لیکن اس کے چہرے سے عزم چھلکتا ہے۔ ماں بیٹے کی ضد دیکھ کر آبرتی ہے۔ شیرزمان کی والدہ، شازمان صاحب مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ شیرزمان رضا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شازمان کا چہرہ پہلے حیرت اور پھر پریشانی میں بدل جاتا ہے۔ تمینہ بیگم جو قریب ہی بیٹھی ہیں غصے میں آ جاتی ہیں۔ تمینہ بیگم تھک کی آواز میں، یہ کیا مذاق ہے، میری بیٹیوں کا تو حق نہیں رکھا گیا، سب کچھ شیرزمان کو دے دیا گیا اور اب شیرزمان اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے تو سب ہنسی خوشی رضا کے گھر جا رہے ہیں، یہ ناانصافی ہے۔ شازمان تمینہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہے اور سنجیدگی سے سوچتا ہے۔ شازمان اپنی بیوی سے ہم جائیں گے ان کے گھر کوشش تو کر سکتے ہیں۔ رضا کے والد کا صاف انکار۔ شازمان شیرزمان کی والدہ، رضا کے والد، رضا کی والدہ۔ شازمان کا خاندان رضا کے گھر میں داخل ہوتا ہے، ان کا خواب اچھے سے استقبال کیا جاتا ہے، مہمان نوازی جاری ہے۔ کمرے میں ہلکی پھلکی گفتگو ہو رہی ہے، مگر سب کے دلوں میں بے چینی ہے۔ شازمان تھوڑی دیر کے بعد پر اعتماد لہجے میں، ہم یہاں ایک خاص مقصد سے آئے ہیں، ہم اپنے بیٹے شیرزمان کے لیے آپ کی بیٹی رضا کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ رضا کے والد کا چہرہ فوراً غصے اور حیرت سے سرخ ہو جاتا ہے اور ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ رضا کے والد غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات میں، شازمان صاحب یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم سید ہیں اور ہمارے ہاں غیر سیدوں میں بیٹی دینا جرم سمجھا جاتا ہے، یہ ہماری صدیوں پرانی روایت ہے، ہم اسے نہیں توڑ سکتے۔ شازمان کی آنکھوں میں التجا ہے، وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے جھکنے کو تیار ہے۔ شازمان عاجزی سے تقریباً گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے، ایک امتی اپنے بیٹے کی خوشی چاہتا ہے اور سید خاندان کی لڑکی کو بیانا چاہتا ہے، کیا آپ مجھے اپنے
در سے خالی ہاتھ بھیج دیں گے؟ میرے بیٹے کی خوشی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ رضا کے والد کا دل تھوڑا نرم پڑتا ہے مگر وہ اپنی مجبوری بیان کرتے ہیں۔ رضا کے والد مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے، شازمان صاحب میں آپ کی جذبات سمجھتا ہوں لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہم مجبور ہیں، ہماری روایت ہیں جنہیں ہم نہیں توڑ سکتے، میں معذرت خواہ ہوں۔ شیر زمان یہ سب دیکھ کر شدید دکھ محسوس کرتا ہے، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر فوراً اٹھتا ہے اور ان کی طرف بھاگتا ہے۔ شیر زمان کا باپ کے لیے احترام۔ شیر زمان تیزی سے اپنے باپ کے پاس پہنچتا ہے، انہیں گلے لگاتا ہے اور زمین سے اٹھاتا ہے۔ شیر زمان جذباتی پر فخر لہجے میں، بابا یہ رشتہ ہو نہ ہو، مجھے میری خوشیاں ملیں نہ ملیں، لیکن جس طرح سے آپ میری خوشیوں کی خاطر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں، اس بات کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے۔ آپ نے جو عزت مجھے دی ہے وہ کسی رشتے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ شکریہ بابا۔ شازمان اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ہے، اس کی آنکھوں میں فخر اور پیار ہے۔ باپ بیٹے کا یہ جذباتی لمحہ بہت وزنی ہے اور وہ لوگ مایوسی کے عالم میں واپس جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ فجر کا فیصلہ اور شوکت کا آئیڈیا۔ فجر کے گھر کا فجر، شوکت فجر کی والدہ پھپھو فجر اور اپنے گھر واپس آ چکی ہے مگر شوکت اس بات سے بات نہیں کر رہا۔ فجر پریشان ہے۔ فجر شوکت کو آواز دیتی ہے، شوکت میری بات سنو۔ شوکت فجر کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ فجر مایوسی کے عالم میں اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ فجر باپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بابا آپ مجھے معاف کر دیں، میری زندگی آپ کی ہے، اس کے لیے مجھے آپ جو حکم دیں میں ویسا ہی کروں گی، کسی کی جان لینے کا بھی کہیں گے تو تبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فجر کے والد اور پھپھو یہ سن کر پریشان ہیں۔ شوکت کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ فجر کو اس طرف دیکھتا ہے مگر ابھی کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ فجر کے والد پھپھو سے اس کو صرف اس کے کمرے تک محدود کر دیا جائے، جو بدنامی ہونی تھی وہ ہو چکی، ہم اپنے آبائی حویلی چھوڑ کر لاہور ہی آ گئے مگر یہ بدنامی زیادہ دیر تک ہم یہاں بھی نہیں چھپا پائیں گے۔ پھپھو سر ہلاتی ہیں، دونوں کے چہرے پر دکھ ہے۔ پھپھو نام بدنامی ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا داغ بن چکی ہے۔ شوکت فجر کی طرف دیکھتا ہے، اس کے ذہن میں بننے والا آئیڈیا کچھ بڑا اور خطرناک نظر آتا ہے لیکن وہ خاموش ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل ایکسپلور کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔